اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سے دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک اچھے اور نیکوکار اور دوسرا برے اور گناہ گار اور کفار لوگ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی دو مقامات تیار کیے ہیں۔ ایک مقام اچھے لوگوں کے لیے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور دوسرا مقام کفار اور گناہ گار لوگوں کے لیے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ گار مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم بہت بڑی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کی ان خوفناک وادیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جہاں صرف مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا اور مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی یہ خوفناک وادیاں کون کون سی ہیں، اور وہ کون سے بد نصیب مسلمان ہیں کہ جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر دردناک سزائیں دی جائیں گی، اور وہ گناہ کون کون سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 7ویں زمین کے نیچے بنایا ہے، اور جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور پھر ہر ایک طبقے میں بے شمار خوفناک وادی ہیں کہ جن کے اندر مختلف گناہ گار لوگوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو اپنی جگہ پر لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک عذابات دے گا۔ ان عذابات کی کیفیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عذابات کس نوعیت کے ہوں گے، اور ان عذابات سے انسانوں کو کس قدر تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے بار بار جلایا جائے گا، جب کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ نیا جسم دیا جائے گا اور نیا گوشت دیا جائے گا، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم کی آگ سے دوبارہ جلایا جائے گا، اور یہ عذاب جہنمیوں کو بار بار ہوتا رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ جہنمیوں کو لٹا کر ان کے سر پر پتھر کو مارے گا، جس سے جہنمی کا سر کچلا جائے گا، اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ جب وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جائے گا، اور جب اس پتھر کو اٹھا کر واپس آئے گا تو اس جہنمی کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو اس جہنمی کے سر پر دوبارہ مارے گا، جس سے دوبارہ اس کا سر کچلا جائے گا، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا تو دوبارہ سے اس جہنمی کا سر ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور یہ عذاب اس جہنمی کو بار بار ہوتا رہے گا، اور بار بار اس کا سر کچلا جائے گا۔ پیار دوستو، بات کرتے ہیں جہنم کی ان وادیوں کی کہ جن کے اندر مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب عذابات دیے جائیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہوئی تو اس کے تمام اعمال فاسد ہوں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اس کے اندر ان گناہ گار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بلا عذر نمازوں کو چھوڑتے رہے اور نمازوں کو نہ پڑھتے رہے۔ جیسا کہ کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان گناہ گار مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔
پیارے دوستو، اس طرح جہنم کے اندر ایک اور خوفناک وادی ہے کہ جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 29 سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں کیا بات جہنم میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سقر کا استعمال فرمایا ہے، اور لفظ سقر جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جہاں پر ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بے نمازی ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوں گے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت نمازوں کے اندر سستی کرنے والا شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 تحریریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق برباد کرنے والے، اور نمبر 2، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور نمبر 3، جس طرح دنیا کے اندر تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی تپش ہے کہ اس میں پہاڑ پگھل جائیں، اور جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر تو عذاب دے گا ہی، لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کی زبان توتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان کی گردن میں آگ کا ترازو ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو۔ 2 پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک ان لوگوں کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے کاروبار میں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ایک خاص وادی کو مقرر فرمایا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں کو اپنا دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام الغی ہے۔ جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو بغیر کسی وجہ سے ضائع کرتے رہے اور نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے جس کا نام وادی اودیہ ہے۔ اس کے اندر بھی بے نمازیوں کو جہنم کے دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم دیا، اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، جہنم کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے کل 7 درجات ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر 4تھے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہ گار امت کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن ایسے گزرے
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کے واپس حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرتے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر حیران تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد سے حجرے تشریف لے جاتے ہیں اور گھر بھی نہیں جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کا جواب دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں تشریف لائے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام احوال بتایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں تشریف لائیں اور عرض کی، اے ابا جان السلام علیکم۔ چنانچہ اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ اے ابا جان یہ کیا کیفیت ہے، 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری گناہ گار امت کو معاف فرما دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین میری امت کے گناہ گار لوگوں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نازل ہو گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔